کیا کہہ رہے ہیں اللہ عز و جل؟ یہ آیت بآواز پڑھے توڑ توڑ کے، جہاں جہاں پہ پاز کرنا کریں ذرا. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. پاز کر دیں اور سنیں اللہ عز و جل کیا کہہ رہے. پھر میں بتاتا ہوں یہ دیسستان کی 2 نمبریاں یہ چل رہی ہے سعودی عرب سے، محمد بن سلمان ہے اس کے پیچھے. ابھی بتاتا ہوں آپ کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ تم ایک ایسی امت ہو جس کے اندر ایک گروہ ہر وقت کیا کر رہا ہوگا؟ دعوت دے رہا ہوگا. کس طرف؟ خیر کی طرف. اور کیا کرے گا؟ حکم دے گا. یامرون حکم دے گا نیکی کا. اور کیا کرے گا؟ اور برائی ہونے سے روکے گا. کس سے؟ اپنے ہاتھ سے. 3 کام نظر آگے. 3 کام نظر آگے. یدعون الی الخیر، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ 3 کام سمجھ آ گیا آپ کو؟ تو امر بالمعروف کچھ اور چیز ہوتی ہے، دعویٰ الی الخیر کچھ اور چیز ہوتی ہے. امر بالمعروف کوئی نہیں کر رہا. جو یہ 2 نمبری کر رہا ہے ہمارے سے جھوٹ بول رہا ہے. اللہ نے سامنے پردہ اٹھایا ہوا ہے کہ تم یدعون الی الخیر کر رہے ہو. میاں تم امر بالمعروف نہیں کر رہے ہو. اپنے آپ کو ایسے ہی نہ ہوا نہ پھیلاؤ اپنے بارے میں. یور زیرو ان امر بالمعروف. دعوت الخیر کرنا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کرے، مگر اتنا اوپر نہ کریں اپنے آپ کو کہ امر بالمعروف کریں. اور آج تک جتنے بھی پاکستانی مین سٹریم اسکالرشپ بتا رہی ہے کہ ہاں دعوت دینا امر بالمعروف. دعوت دینا الگ چیز ہے، امر بالمعروف الگ چیز ہے. یہ بہت ضروری ہے آپ کو پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے نشانی بتا دی ہوئی ہے کہ امر بالمعروف صرف وہی کر سکتا ہے کہ جس کے پاس کمانڈ ہو. امر کمانڈ کا سیگا ہے، نصیحت کا سیگا نہیں. نصیحت کا سیگا دعوت ہے. اس لیے ان کی روحیں کانپتی ہیں جب مودودی یا ڈاکٹر اسرار یا کوئی بھی ایسا بندہ کھڑا ہو کہتا ہے بھائی ڈنڈا ہاتھ میں ہے نہیں، کس طریقے سے امر بالمعروف کر رہے ہو؟ جب تک سوٹی ہاتھ میں ہوگی تو امر کرو گے، ورنہ امر سنو گے. جس کے ہاتھ میں سوٹی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے عامر. امر اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. سوٹی کے بغیر امر نہیں ہوتا. پولیس کے بغیر، آرمی کے بغیر امر نہیں ہوتا. امر ہوتا ہے حکم دینا، امپیریٹو. تو یا تو آپ امر دیتے ہیں یا امر فالو کرتے ہیں. اٹ از کامن سینس. اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. سو اللہ عز و جل بتا رہے ہیں کہ پہلے تو طاقت پکڑ اپنے ہاتھ میں، ورنہ ادھر تک کی تو نوبت ہی نہیں آنی نا. یہ تو ہمیں ہی پتا ہے کہ صرف سوٹی کر سکتی ہے. یہ بھی صرف سوٹی کر سکتی ہے. قانون جس کے ہاتھ میں ہے وہ ہے امر بالمعروف، اور قانون جس کے ہاتھ میں ہے وہ ہے نہی عن المنکر. اگر یہ کام کریں گے تب یدعون الی الخیر کی باتیں کریں، ورنہ اپنے آپ کو سیٹسفائی نہ کریں کسی فالس کانفیڈنس میں. سو آپ نہیں چلنے والی ہے یہ کہانی، ہمارے آگے نہیں چلے گی. اب کیا آپ امر بالمعروف کر رہے ہیں؟ اور جس کو دیکھو امر بالمعروف کا ٹیگ لگا کے پھر. امر بالمعروف صرف اور صرف اتھارٹی سے کیا جا سکتا ہے. اتھارٹی نہیں ہے تو سوری، یور زیرو. سو کیا کرنا ہے آپ نے؟ ایک گروہ بنانا ہے. ایک گروہ منکم، تم میں سے. سب کو نہیں آرڈر، فکر ہی نہ کریں. اللہ کو پتا ہے، اللہ نے قرآن نہیں بتایا ہے سارے کے سارے ایک طریقے کے نہیں ہو سکتے. ایک ایلیٹ گروپ چاہیے. وہ پاور ایلیٹ کے پاس ہی رہے گی. وہ ایلیٹ امر بالمعروف کرے گی، وہ ایلیٹ نہی عن المنکر کرے گی. اور اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی آپ پاکستان میں اسلام کے کام دیکھ رہے ہیں، اللہ کی قسم امریکہ کی اجازت سے ہو رہے ہیں. وہ جس دن اجازت بند کرے گا ہماری مسجدیں بھی بند کر دے گا. وہ جس کو یہ سمجھ نہیں ہے اس کو بھی بتا دوں کہ یہ یورپ کی اجازتیں ہیں جو ہم اسلام جتنا ہم کر رہے ہیں پریکٹس. ہم نے اپنے آپ کو اپنے پیروں پہ انڈیپینڈنٹلی کھڑا کیا ہی نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے سوٹی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. سوٹی جس کے ہاتھ میں ہے وہ الاؤنس دے رہا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی دعوت کرو نا، کس نے منع کیا ہے؟ کرو دعوت، اچھی اچھی باتیں کیا کرو. تمہارے کلمے سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہاری نماز سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہارے روزے رکھو، ہم بھی رکھ لیتے ہیں کچھ روزے. افطاری ہم کرا دیا کریں گے. وائٹ ہاؤس میں افطاریاں ہوتی ہیں. تم حج میں جاتے ہو، میں کیا؟ ہم تمہارے بچے تمہارے سامنے مارتے ہیں. یہ تو یہاں پہ حج کر رہے ہوتے ہو، ہم یہ کر رہے ہوتے. تم اپنی مسجد جاتے ہو، ہم اپنی مسجد جاتے ہیں.
کیوں؟ تم یدعون الی الخیر کرتے رہو، ہم الاؤ کر رہے ہیں تمہیں. امر بالمعروف کی اوقات نہیں ہے تمہاری. جس دن تم امر بالمعروف پہ آؤ گے تو والنہی عن المنکر پہ بھی آ جاؤ، کیونکہ ایک ہی سوٹی سے دونوں کام ہوتے. اب آتے ہیں ادھر، جب آپ کی فلاسفی میں بچپن سے، یہ اصلی پروسیس ہے بائی دی وے، یہ کوئی میں نے تصویریں ڈاکٹر نہیں کی ہیں. دنیا کے کسی بھی ہاتھی کو ٹیم کرنا ہوتا ہے نا، طریقہ یہ ہوتا ہے، جب چھوٹا ہوتا ہے تو زنجیر باندھ دیتے. اتنی طاقت نہیں ہوتی ہاتھی میں کہ وہ زنجیر توڑ سکے، بڑی کوشش کرتا ہے کہ زنجیر توڑ دے. پھر اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ زنجیر توڑنا میرے بس کی بات نہیں. تو 3 مہینے لگا رہتا ہے، اس کے بعد کوشش بھی نہیں کرتا. جب تک زنجیر کی فیلنگ آتی ہے تب تک وہ کوشش نہیں کرتا. اور جب اتنا بڑا ہو جاتا ہے تو اتنی سی زنجیر کافی ہوتی ہے اس کے لیے. دنیا کا سب سے طاقتور جانور اور دنیا کی سب سے پتلی سی چھوٹی سی زنجیر سے باندھنا کافی ہوتا ہے اس کے لیے.